پچھلا پہر ہوا بابا کو تیرے روتی اونٹ ساتھ دو میرا کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا اماں کی پیاری اماں کو آواز تو سنا ماتم سرائے گھنٹا تیرے بین کرنے سے زندان سونا گیا بی بی کے مرنے سے جب گل ہوا چرا کہ حرم قید شام میں الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللہ نے انسانوں کے لیے اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے خود قسم کھائی کہ عصر کی قسم ہے انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ گھاٹے میں کہہ رہا ہے جس سے زیادہ کوئی اور جاننے والا دوسرا نہیں ہے. اسی لیے اس نے پتہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں رہیں گے جو ایمان لائیں. صرف ایمان لا کر مطمئن نہیں ہوتے، نتیجہ ایمان کے اچھے اچھے کام کرتے رہیں. اچھے اچھے کام کے ساتھ دنیا میں جینے کا انداز یہ ہوگا کہ جب کسی کو کچھ حکم دے دیں تو حق کی بات کا حق کا حکم دیں گے، اور جب آپس میں وصیت کریں گے تو صبر کی وصیت ہوگی. تو انسان کی کامیابی کا دار و مدار اور اس کی بنیاد ایمان ہے، اور مومن کی آخری پہچان یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا بھی ہے اور صبر کی وصیت کرتا ہے. اب اگر کسی کو کامیاب انسان دیکھنا ہو یا کسی انسان کو خود کامیاب بننا ہو تو اسے یہ خیال کرنا ضروری ہوگا کہ جس خالق نے ہمارے لیے سب کو فرما بردار بنا رکھا ہے، یہ پوری کائنات جو ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہیں کرتی وہ سب ہمارے ہی لیے تو ہے. جب ہمارے لیے سب نافرمان نہیں ہو سکتے بلکہ کوئی نافرمان نہیں ہو سکتا، سب کے سب فرما بردار ہیں، تو ان فرما برداروں کے بیچ میں ہم اکیلے نافرمان کیوں رہیں؟
ہمیں سوچنا ہے نا کہ ہم نافرمان کیوں رہے. سبھی ایک آقا کے مخلوق ہیں, سب کا مالک ایک ہے, کہیں کوئی دوسرا نہیں ہے. خدا کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب خدا ہی کی تو ہیں, سب کا مالک تو وہی اللہ ہے. کون نافرمان ہوتا ہے؟ اور جب کوئی نافرمان نہیں ہے تو اب ان سب سے پوچھو کہ تم بنے ہو کس کے لیے؟ پوچھو اس آسمان سے اگر بول سکے تم سے کہ یہ تمہارا سایہ یہ کس کے لیے ہے؟ اور اگر تمہارے لیے نہیں ہے تو پھر تمہیں اکڑ کر دریاؤں کا سینہ پھاڑتے ہوئے چلنے کا ادھیکار نہیں ہے. دریا کی تہوں سے جو کچھ بھی نکال کے لے لو, تم اس کے مالک نہیں بن سکتے, لیکن سب ملکیت تو جتاتے ہو کہ یہ ہمارا. زمین کے سینے کو پھاڑ کر اس زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو نکال لیتے ہو بڑے آرام سے, دعویٰ کرتے ہو ہمارا. تو آخر تمہیں یہ کیوں ہے کہ یہ سب تمہارے ہیں؟ تم بھی کہتے ہو تمہارے ہیں, تو کبھی پلٹ کے ان سے پوچھا کہ تم کتنے نافرمان ہو؟ تو اگر ایک لمحے کے لیے یہ نافرمان نہیں ہے, اگر نافرمانی ذرا سی زمین کر لے, تمہارے زمین کو دیے ہوئے دانے بس چند دانے ہیں جو تم خرید کے لائے ہو, اس زمین کے دامن میں جسے چھینٹ دیتے ہو. قرآن میں ایک سورہ ہے جس سورے کے لیے عام اس کی تعریف ہے کہ اگر بندہ مومن اسے پڑھ کے سوئے, یعنی نماز عشاء کے بعد پڑھے, تو انشاءاللہ وہ فقیر و محتاج نہیں ہوگا. خدا نے یہ کہا. وہ سورہ, اس سورے کا نام واقعہ ہے. اب اس سورے میں ہے کہ تم ذرا سوچو تو کہ تم کسانی کرتے ہو, تم بیج بوتے ہو, یا ہم؟ تم تو بیج زمین میں ڈال کے چلے جاتے ہو. اگر زمین اسے توڑ کر ریزہ ریزہ بنا دے, نہ اگائے, تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم؟ کیونکہ زمین کے پردے میں چھپا ہوا دانا, تمہارے ہاتھ یہ بھی نہیں پہچانتے اس دانے کو کہ الٹا کیا ہے سیدھا کیا. آخر اس دانے کے کس حصے سے جڑ بنتی ہے اور کس حصے سے اوپر نکلتا ہے تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے. تو اس زمین پر جب پھینک رہے ہوتے ہو تو کون سا ہاتھ ہے جو اسے سیدھا کرتا ہے؟ سوچنا کبھی ہے یا نہیں, کون سا ہاتھ ہے جو اسے سیدھا کرتا ہے؟ کون سا ایسا ہاتھ ہے سیدھا کر کے جو دانے کو اگا دیتا ہے؟ کون ہے جو اس میں اتنی صلاحیت دیتا ہے ایک دانے کا کم از کم 100 دانہ بنا کے دے دے, تاکہ لوگوں کو بھروسہ ہو کہ زمین اتنی ہی امانت دار ہے, ایک لیتی ہے تو 100 دیتی ہے. ارے یہ دھرتی ہے جس سے تمہیں کھانا ملتا ہے اسے ماتا کہتے ہو. صلوات پڑھ دو محمد والوں. یہ زمین ہی تو ہے نا, کبھی کچھ بولی؟ یہ سب دے دیتی ہے. بتاؤ وہ کسی کا حکم مانتی ہے یا نہیں؟ اب اگر حکم مانتی ہے تو کس کا؟ اب میں سارے آدمیوں سے کہتا ہوں جتنے بھی حکم ماننے والے ہیں خدا کے, کیسے خدا کا حکم مانتے ہیں؟ کیا خدا کبھی ان سے بولنے آیا؟ جب آدمیوں سے بولنے نہیں آیا تو زمین سے بولنے آیا. تو اگر آدمیوں کو کوئی بتائے, کیونکہ ہم کو کلمہ پڑھنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟
ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر سب سے شریف کو خدا ڈائریکٹ نہ بتائے تو پھر اس زمین کو، اس کا مطلب ہے کہ زمین کے لیے بھی کوئی ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ کر، جو بتا رہا ہے کہ ایسے چل. جیسے ہمیں کوئی بتاتا ہے ویسے ہی زمین کو بھی بتاتا ہے، آسمان کو بھی بتاتا ہے، چاند کو بھی بتاتا ہے، ستاروں کو بھی بتاتا ہے، اور دریاؤں میں بسنے والی مخلوقوں کو بھی بتاتا ہے. اب یہ کون بتاتا ہے؟ اے انسان تو خود اسے دیکھ، اسے سمجھنے کی کوشش کر. شاید اسی لیے جو بتانے والا تھا نا، تو اللہ کے حبیب نے اشارے میں ہمیں سمجھا دیا کہ جو کسی کا مالک ہوتا ہے اسے مالکانہ حق کیسے ہوا کرتا ہے. اسی لیے کوئی اس کائنات میں دوسرا نہ ہوا جسے نبی اللہ کا حبیب مسکرا کے پکارے، اے ابو تراب صلوات اللہ محمد علیہ. جسے جب کچھ جو بتائے، جب اس کے یہاں کوئی خوشیوں کا ماحول آئے تو ایک دفعہ تو کم از کم اس کو اتنا شرف ملنا چاہیے کہ جہاں ساری دنیا کچھ آپ سے کہہ رہی ہے وہاں آج ہم بھی آپ کچھ سے بول لیں، آپ سے کچھ. اجازت ہے ہمارے مالک، اجازت ہے ہمارے مالک کہ ایک دن تو ایسا ہو جب بولیں، اور جب یہ گفتگو ہو تو کوئی تیسرا نہ ہو. خود ایک رسول کی بیٹی ہو، اور جب رسول کی بیٹی صبح کو اٹھے تو کہے، بابا جب پوچھیں کیا ہوا، کہا بابا عجیب چیز ہوئی. کہا ہے کیا بیٹی؟ کہا آج رات کو تو خود زمین جو ہے وہ علی سے باتیں کر رہی تھی. اب ایک دن تو ہوا جب بات کیا، اس نے بات کر کے بتایا کہ جس سے ہم بات کیا کرتے ہیں اسی سے سبق سیکھا کرتے ہیں. صلوات پڑھو محمد علیہ. تو اب یہ بھی تو ہے کبھی نافرمان ہوئی. میں نے اشارہ بتا دیا کہ ساری کائنات کس سے سیکھتی ہے. اب آگے آپ ڈھونڈ لیں گے. آج تک لوگ حیران ہیں، آج تک لوگ حیران ہیں، پتہ نہیں قدرت نے کس طرح بنوایا کہ جب اللہ کا ولی عرب کی ایک سرزمین پہ سویا جسے نجف کہا جاتا ہے، اور جب زمانے گزرتے رہے، کبھی تو لوگوں نے قبر نہیں پہچانی تھی، پھر قبر کو پہچانا، پھر قبر پہ چھوٹی سی عمارت بنی، آخر ہوتے ہوتے ایک ایسا روضہ بنا کہ جو ابھی تک ہے، ابھی تک ہے. اب اس روضے کے لیے سب یہ کہتے ہیں اللہ جنے بنانے والے نے کس طرح بنایا ہے، بنوانے والے نے یہی سجھایا. اس میں یہی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو پہلی کرن علی کی قبر پہ پڑتی ہے. تو اب ہمیں کہنے کا اختیار ہے نا کہ سورج جس کی بات مانتا ہے جب زمین کو دیکھتا ہے تو علی کو سلام کرتا ہے، اس کی کرنیں تو پہنچ کے سلام کرواتی ہیں نا. تو اب یہ احکام کو مانتا یہ نہیں مانتا. پھر میں دوہرا دوں پہلے کی بات آپ سے کہ اگر یہ نہ مانتا ہوتا تو کبھی علی کے حکم سے پچھم سے پلٹ کے نکلتا نہیں. اور ساری تاریخ نے لکھا، اتنا جرات کر کے لکھ دیا کہ علی کی نماز قضا ہو گئی. بولنے کو تو بول گئے، اب یہ قضا ہو گئی. اب سورج کیسے یہ سہ سکے کہ جس نے نماز پڑھنا سکھایا اس کی نماز قضا. اسی لیے نبی نے کہا علی یہ تیرے لیے کہیں سے نہیں ہو سکتا، اس لیے اب میں نہیں دعا مانگوں گا، تو کہہ اس سے. اب دعا مانگنا نہیں، حکم دے، کیونکہ دعا خدا سے مانگی جاتی ہے، سورج سے نہیں. تو حکم دے تاکہ پتا چل سکے کہ سورج تجھ سے کچھ کہتا ہے اور تو سورج کو کچھ حکم دیا کرتا ہے. پلٹ کے آ گیا نا، اصل کی نماز پڑھ لیے کوئی کہے گا کہ علی کی نماز قضا ہوئی؟ بس صلوات پڑھ دو محمد علیہ. اب جب تک جو ہے وہ نہیں پلٹا تھا کہہ دیا کہنے والوں نے، لیکن وہ آ کے وہیں رک گیا. اے خاموش ہو جا، میرا آقا ہے. یہ نافرمانی کبھی کرتا ہے؟ اب بس میں خالی اتنے اشارے آپ کو دیتا جا رہا ہوں. جب کائنات کا ذرہ ذرہ نافرمانی نہیں کرتا. اب آدمیوں میں آ جاؤں. گھر کا غلام ہے قمبر،
نافرمانی کرتا ہے؟ گھر کی کنیز ہے فضہ نافرمانی کرتی ہے؟ اور کوئی ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں؟ بس اب میرے لیے سبق ہے، آپ کے لیے نہیں کہتا کہ اگر اس دروازے پر کوئی نافرمان نہیں ہے تو جسے اپنی جبین عقیدت جھکا دینا ہے، اگر اسے کہلوانا ہے کہ علی والا ہے، احتیاط برتنی چاہیے. صلوات پڑھ دو محمد تو اتنا سبق تو مجھے تو سیکھنا چاہیے نا. خدا آپ کو اچھا رکھے، آپ نے پہلے سیکھ رکھا ہے، آپ کے صدقے میں بعد میں نے سیکھ لیا. صلوات پڑھ دے محمد تو آپ فرما بردار ساری دنیا جس کی فرما بردار اسی کی بات ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے. اب خدا ہم سے کہتا ہے کہ اب تو بھی مان تو گھاٹے میں نہیں رہے گا. جن جن نے مان لیا ہے بتاؤ اس کا کبھی گھاٹا ہوا؟ جو فرما بردار ہیں ان کا گھاٹا کہیں سے ہوا ہے؟ یہ سب مومن ہیں جتنے ہیں، یہ سب کے سب. کوئی تو ذرا بتا دے ایک لمحے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا کافر ہو گیا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آسمان کا کوئی بھی جو ہے وہ نافرمان بناؤ. یہ پوری دھرتی کوئی بنی ہے؟ اگر کوئی نافرمان بنا ہے تو بڑی مشکل ہے. ایک وہ بنا جو آگ والا اور ایک وہ بنا جو مٹی والا. بس یہی دو جو ہیں یہ بنے. حالانکہ مٹی والوں کو تو کبھی نافرمان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ مٹی کی خصوصیت ہے کچھ اور. اسے اکڑنا تو آنا نہیں چاہیے. مٹی کو کہیں اوپر پھینک کے دیکھو اور آگ کو نیچے بھی رکھ کے دیکھو وہ اکڑے اکڑے، کیونکہ آگ والا اکڑے گا چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو. تو یہ آسمان پہ چلا گیا تھا مگر چونکہ آگ والا تھا اکڑ دکھائی. مٹی والوں کو کیوں اکڑنا چاہیے؟ اکڑے مٹی والے اسی لیے کہ انہوں نے آگ والے کو اپنا ساتھی بنا لیا. جب ہم نے آج دیکھا اپنی آنکھ سے، اگر کسی پھگے میں بھی آگ جلا کر اس میں بھر دیا جائے گیس تو اوپر اڑتا ہے، اوپر اڑتا ہے کیونکہ نیچے اس کی آگ جلی. معلوم ہوتا ہے کہ اکڑو کھاں یہ اوپر لے جاتے ہیں. اسی طرح یہ اکڑو آگ والے یہ جب آ گئے یہاں ہمارے ساتھ کھیل لے تو بھی کتنا پاگل ہے. ارے کب تک کیا نیچے پڑا رہے گا؟ کب تک پڑا رہے گا تو؟ کیا کریں؟ کہا اوپر اٹھ. کیسے اٹھیں گے؟ کہا اس کی نافرمانی کر کے. دین نے یہ بتایا کہ اوپر مت اٹھ، بن جا فرما بردار. اگر اونچا بننا ہے تو سجدہ کر، اور اس نے یہ الٹا دکھایا. اگر اوپر اڑنا ہے تو انکار کر. صلوات پڑھ دو محمد والا. ایسے میں ہے تو ہم کو ان سے بچنا ہے. چلنا ہے ادھر کہ جب سب نہ فرما بردار ہیں تو ظاہر جب ساری کائنات ایک جملہ اور کہہ دوں آپ خوش ہو جائیں. اور ماشاءاللہ اتنے لوگ تو آ گئے، اب ذرا سی جگہ باقی رہ گئی، وہ تھوڑی جگہ بھی بھری جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں وہاں تو بچ جائے گی انشاءاللہ. سارے فرما برداروں کے بیچ میں یہ سب کے سب فرما برداری میں ہیں ہمارے لیے، اور ہم اس میں نافرمان نافرمان نافرمان. تو سوچنا یہ چاہیے ہے نا. بڑھائی 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 بڑھتے ہیں، اچھا ہی ہے، بڑھائیں تھوڑا تھوڑا اور. اور آواز سے صلوات پڑھ دیں.
ان فرما برداروں میں ہم نافرمان سب نے دیکھا. خدا بندہ اسے دیکھ، ہم تیرے حکم سے اس کے خادم، اسے دیکھ. اب جتنے ہیں زمین و آسمان والے، وہ سب ہم نافرمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک دفعہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الخصال، حدیث کی کتاب ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جا اس کائنات میں ذرا دیکھ، اور پھر دیکھ کر پلٹ کر آ ہماری بارگاہ میں رپورٹ دے. اب ایک فرشتہ رپورٹر بن کے آیا. تو سب سے عجیب چیز جو دیکھنا نا وہ یہاں آگے بتانا. فرشتہ آیا، چاروں طرف دیکھتا رہا. ارے ساری کائنات اس کے لیے فرما بردار، یہ نہ فرما. سب کا اللہ کی جتنی چیز جتنی مخلوق ہے اس کے لیے یہ نہ فرما. اب وہ دیکھتا رہا. جب پلٹ کے گیا تو بارگاہ اذیت میں ہاتھ جوڑ کر کہا، پالنے والے بڑے تعجب کی بات دیکھی. کیا دیکھا؟ کہا تیری نعمتوں میں لت پت، کہیں سے تیری نعمتوں سے باہر نہ ہو. سانس سانس میں تیری نعمت ہے، کہیں باہر ہیں ہم. کہا سب تیری نعمتوں سے چاروں طرف گھرا ہوا. تیری نعمتوں میں گھرے رہنے کے بعد تیرا دشمن. بڑے تعجب کی بات. اب دیکھیے ملک کہہ رہا بڑے تعجب کی بات ہے، تیری نعمتوں میں گر کے بھی تیرا دشمن. جب یہ کہہ چکا کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، پھر کہتا ہے کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ اتنی نعمتیں تو جسے دے اور پھر دشمن بنا دیکھتا رہے. اب تیری برداشت کی قوت، تیرا علم، یہ اس سے بڑی تعجب کی بات. کہ نعمتوں میں منکر رہے یہ اور بات ہے، مگر منکر کو پھر نعمتوں سے اور نوازا جائے. صلوات پڑھو محمد والے. اب سوچو کہ خالق کیسا ہے، اب سوچو کہ مالک کیسا ہے، جو ہماری ہر ادائے انکار کو دیکھ کے بھی ایک لمحے کے لیے جلال میں نہ آئے، ایک لمحے کے لیے جو غیظ و غضب میں نہ آئے، ایک لمحے کے لیے جو ہمیں بگاڑنے کی نہ سوچے، مگر ہم بگڑے ہوئے کو یہ تعلیم دے، ایک گھاٹے میں چلنے والے ذرا مومن بن جا. اب بتاؤ کہ یہ اس کا کہنا کتنا عجیب ہے. اسی لیے کبھی کبھی جب سب ہم نافرمانیوں میں گم ہو جاتے ہیں تو ذرا سی نعمت اور نعمت کی اس دھارا کو ہم سے ذرا دیر کے لیے ادھر کر دیتا ہے. اب پھر کیا ہے، بے صبرے بھی ہم اتنی ہیں. ذرا نعمت کا رخ ادھر سے ادھر ہوا، بے صبری میں چیخنا چلانا شروع کیا. ہائے معبود، ہائے رب، ہائے خدا، ہائے اللہ، ان کا واسطہ، ان کا ذریعہ، ان کا وسیلہ مر گئے، ہمیں دے دے. اب تک کہاں سے صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد کہتا ہے تم نے کبھی دھیان دیا؟ مولوی صاحب روز آج کل نماز کے بعد پڑھواتے ہیں، دھیان نہیں دیا تم نے؟ کون ہے جو پریشان حال کو جب پریشانی میں وہ چیخ کے پکارے تو اس کا جواب دینے والا کون؟ بولو. آخر نافرمان ہو کر جدھر گئے تھے چیخ کے انہیں کیوں نہیں بلایا؟ ہائے ہائے میں کیا کروں، اللہ بھی یہی سکھاتا ہے، اللہ بھی یہی سکھاتا ہے. بہک کے جدھر جاتے ہیں انہیں نہیں بلاتے، اور جب نہ بلانے کی عادت چھوٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں کسی کو بھی بلانا بھی در. میں کیا کروں کیونکہ جب وہ آتے ہی نہیں کبھی بھی گمراہ آئے گا کیسے؟ اس لیے خدا نے کہا کہ جب کبھی مضطرب پریشان ہوتے ہیں امن یجیب، تو کون ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، اور خالی سنتا نہیں ہے، سن کے تمہاری مدد کرے. تو کون ہے جو مدد کرتا ہے؟
اور اس کے بعد کہتا کہ پھر اللہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو تمہارے اندر خرابی تھی اسے ہٹاتا کون ہے؟ کہ اللہ تو کہہ دے میں، نہیں تو ہم سے پوچھتا ہے کہ امن یجیب، کون ہے؟ اب میں کیا کہوں اللہ سے کون ہے؟ اے پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم بلاتے ہیں پریشان ہو کر، اب تو ہی بتا دے کون ہے، تو ہی بتا دے کون ہے۔ کہا تجھے اتنا نہیں پتا؟ اگر ہاتھ سے تکلیف دور کرنا ہو تو کس کا ہوگا؟ اگر ہاتھ سے کوئی مار رہا ہے تو کوئی روکے ہاتھ تو کون ہوگا؟ کوئی ایک ہستی سمجھ لے جس کا وجود اگر سمجھ میں آ جائے تو میں خود سمجھ میں آ جاؤں گا۔ بس جب بھی پکارنا ہو تو یاد رکھنا، اسی لیے میں نے نام الگ نہیں رکھا۔ محمد ایک ہے جس کا نام اپنا نام رکھا ہے۔ یہ پالنے والے اپنے حبیب کا نام اپنا رکھ دے، کہا نہیں میں محمود رہوں گا، وہ محمد رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والوں۔ میں محسن، وہ حسن، میرا احسان ہمیشہ کا، وہ حسین۔ لیکن ایک عجیب شان سے نام رکھا تھا، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے، یہ بھی سنا دوں، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہر باپ بھی چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ اگر کوئی قدرت کی نعمت ملے اولاد کی شکل میں تو اس کا نام رکھے۔ میں نے کہا سب جانتے بھی ہیں، رات بھی کہا تھا، خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، لے کے اپنے گھر میں آئی۔ اسد کی بیٹی فاطمہ تھی، باپ خود شیر تھا، اس لیے ایک مرتبہ شوہر کے سامنے یہ کہنے لگی دل چاہتا ہے کہ اس کا نام اپنے باپ کا نام رکھ دوں۔ یہ ماں نے کہا میرے مولا کی، بابا ابو طالب کہنے لگے مجھے منظور نہیں، تو ماں کو کہنا چاہیے تھا پھر آپ نام رکھ دیجئے، کہا یہ بھی نہیں، اب تک کے بیٹوں کے نام رکھ لیے، ملا ہے خدا کے گھر سے۔ عجیب شان ہے، کہا کہاں جائیں؟ کہا پھر کعبے میں نہیں جائیں گے، کہا کدھر جائیں گے؟ کہا چلو اس پہاڑ پر جسے ابو قبیس کا پہاڑ کہتے ہیں، وہ ہے یوں ہی کعبے کے سامنے، اسی پہاڑ کے اوپر سرکار دو عالم نے کھڑے ہو کر چاند سے کہا تھا یوں دو ٹکڑے ہو جاؤ۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں، کہا تھا کہ یہاں کھڑے ہو کے دیکھ، یہیں سے شق القمر کا معجزہ ہوا تھا، سرکار دو عالم نے کھڑے ہو کر یہیں سے انگلی سے اشارہ کیا تھا، چاند محض دو ٹکڑے ہو کے نہیں رہ گیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو کر کے اس نے طواف کیا تھا کعبے کا، اور نبی کے گرد بھی مارا تھا، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ایسا ہی ایک حادثہ ہے جو ہو گیا، نہیں ہم سمجھتے ہیں، کعبے کو بھی سمجھتے ہیں اور اس وارث کعبہ کو بھی سمجھتے ہیں، اس لیے سب اس جگہ پر اسی پہاڑ پہ گئے، اسی پہاڑ پہ گئے، اور اس پہاڑ پہ جا کر شامی کو چلے گئے، کہنے پوری رات میاں بیوی دعا مانگیں گے، اللہ تیرے گھر سے بیٹا ملا ہے نام رکھ۔ اب دعا مانگتے رہے، جاگ رہے ہیں، جاگے جبھی دعا مانگ رہے نا، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ رہے دعا اللہ، رات گزرتی جا رہی ہے، دعا مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے مانگتے ایک دفعہ شاعری کے انداز میں جناب ابو طالب نے کہا پالنے والے تو نے مجھے اتنا بہترین لال عطا کیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنی بارگاہ سے اس کا نام رکھ دے، اور یہ کہتے ایک مرتبہ نگاہیں آسمان کی طرف، خود فرماتے ہیں کہ دیکھا آسمان سے ایک روشنی چلی، اس روشنی میں دیکھا تو زبرجد کی ایک تختی، یہ زبرجد سب سبز ہوتا ہے ہیرا، اس کی ایک تختی، وہ تختی اودر سے چلی آ رہی ہے، اس تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اے فاطمہ، اے ابو طالب، ہم نے تم کو ایک طیب، طاہر، ذکی، رضی بیٹا عطا کیا ہے۔ ہم نے تم دونوں کو مخصوص کیا ہے
اس رضی، اس ذکی، اس طاہر بیٹے سے دیکھ، اب ہم بتائے دیتے ہیں کہ یہ اس کا رشتہ ہم سے ہے، اب سن لے کیا اس کا نام ہم نے علی رکھا ہے۔ اس کا نام ہم نے علی رکھا ہے۔ جیسے ہی یہ پڑھ لیا، ظاہر ہے شوق سے جلدی سے کھڑے ہو گئے، اور روایت میں لکھا کھڑے ہو کر جلدی سے تختی کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں چل فاطمہ، بیٹے کا نام مل گیا۔ اس علی نے اس کا نام بھی علی رکھا ہے، اس علی نے اس کا نام بھی علی رکھا ہے، ذرا بھی نہیں بدلا، وہ بھی علی۔ اللہ اللہ، یہ پالنے والے کیوں نہیں بدل دیتا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب تفصیل نہیں، مگر اتنا بتا دوں کہ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ وہ تختی ابو طالب نے لا کر اپنے گھر میں نہیں رکھی، خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اور یہ خانہ کعبہ پر اس وقت تک لٹکی رہی جب تک کہ حجاج ابن یوسف نے کعبے کو مسمار نہ کیا، یعنی میرے آقا حسین کی شہادت کے بعد تک۔ اور جب یہ تختی بنی ہاشم دیکھتے تھے تو فخر سے کہتے تھے کہ علی ہمارا۔ اب اتنے زمانے تک تختی لٹکی رہی، سب سمجھتے رہے کہ علی علی ہے، کعبے میں اس لیے لٹکایا کہ اس گھر سے پایا، نام بھی اس گھر کے مالک نے رکھا، بیٹا تھا ابو طالب کا، صلوات پڑھ دو محمد والے۔ تو اب یہ وہ علی ہے جس کے طفیل سے قدرت نے رکھا ہے کہ جو کچھ بھی جس کو دیتا ہوں وہ یہ تو ہونا چاہیے۔ اب آپ خوش ہو جائیے گا، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ رپورٹر کی رپورٹ بھی بتلا دی کہ تیری نعمتوں میں لت پت ہو کر تیرے مخالف رہتے ہیں، مگر مجھے اس مخالفت پہ تو تعجب ہوا ہی تھا، اس سے زیادہ تعجب تیرے حلم پر ہوا، کیسے مخالفوں کو بھی پھر نعمتوں سے نوازا کیوں کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں نے کہا اسی لیے کہ جب کبھی نافرمانیوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو قدرت جو ہے وہ اپنی طرف سے جو نعمتیں ہیں اس کا ذرا سا رخ موڑ دیتا ہے تو ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں، اور اسی چیخنے چلانے میں ہم یہ کہتے ہیں، پھر کسی کو بلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کون ہے، ذرا اس کو دھیان سے سمجھنا، سنتے رہنا، کون ہے کہ جب تم پریشان ہو کر پریشانی میں کسی کو پکارتے ہو تو تمہاری پکار سن کر تمہاری مصیبت دور کر دیا کرتا ہے۔ آخر ہے کون؟ تم سمجھنا چاہیے تمہیں نا، آدم نے چیخ کے پکارا تھا، دور کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اسی لیے میں نے آخری نبی کو اسی سیرت پہ رکھا، ورنہ میرا محبوب تھا، جب چاہتا جس طرح چاہتا بچا لیتا، لیکن میدان جنگ میں مسلح پر رکھ کر بٹھا کر کہا اب تو بھی کہے نادے علی، تاکہ پتا چلے کہ پہلے نے بھی پکارا تھا، آخری نے بھی پکارا ہے، اب جو بھی آدمی ہو وہ علی کہنے سے گھبرائے کیوں؟ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ تو یہ شب سو وہی ہے، کیونکہ مشکلیں سو ہوتی ہیں۔ مشکل کسی کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں اچھی لگتی تو ہے کوئی مشکل کچھ ہے؟ اب ہے تو پگ دھارا جو موڑ دیتا ہے۔ سنیے آپ، جب کبھی دھارائیں موڑی جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے نشانی ملتی ہے اس کی ناراضگی کی۔ اکثر یہ نشانیاں اس کی ناراضگی کی قحط کی شکل میں ہوتی ہیں۔ پانی باندھ، تم لوگ کتنے نالائق ہو گئے ہو، اتنی نعمتوں کے پانے کے بعد بھی پھر ہمارے خلاف لو ذرا ہم برسات روک دیتے ہیں، پھر اب دعا خانیاں ہوں، اب کچھ بجایا جائے، اور کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کوئی علم نکالا جائے، اب جو جدھر ہوتا ہے ادھر سے ہے نا۔
یہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ ذرا ہٹ گئی. اچھا صاحب، جب نافرمانیوں کی انتہا ہوتی تھی ہوتا ہے. ایک دور تھا نافرمانیوں کی انتہا کا، جب ساری دنیا بالکل اندھیر میں چلی گئی تھی، کوئی خدا پہچانتا ہی نہیں تھا. زبردست قحط ہو گیا. اللہ نے کہا اچھا پھر میں رحم کرتا ہوں، اپنی رحمت کو بھیج دیتا ہوں. اب سرکار دو عالم پیدا ہوئے، قحط چلا گیا. یہ ساری تاریخ ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، قحط دور ہو گیا، عرب کا قحط ختم ہو گیا، رحمت کے بادل جھوم جھوم کے برسے. ارے ساری دنیا نافرمان صحیح، مگر اب ان نافرمانوں میں اللہ کا حبیب آ گیا، قدم رکھ لیا، تو ان کے قدم کی برکت ہے. اب ہو گیا پھر کبھی قحط مکے میں. اب آپ تاریخ پڑھیے گا، آج میں اشارہ دے رہا ہوں کہ نبی کی ولادت کے بعد نبی کی رحلت تک قحط نہیں آیا. 62 سال تک، 63 سال تک عرب نے قحط نہیں دیکھا. کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ دعا خانیاں کی گئی ہوں. اب میں نے جب دیکھا تاریخ پڑھنا شروع کیا، میں نے کیا کروں؟ رسول کو اللہ نے اٹھا لیا، دنیا نافرمانی پہ تل گئی. قدرت جو ہے تقریباً 3 برس تک دیکھتی رہی ہے نافرمان، مگر جو ہزاروں برس تک نافرمان کو نافرمان دیکھ کر اپنی نعمت نہ روکے، وہ 3 سال میں کیا روکے گی؟ کہ شاید یہ پلٹ جائے، لیکن 3 سال بیت کیا نہیں پلٹے. پھر جو ہے وہ نافرمانیاں چلی. ابھی چلتے چلتے 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، نافرمانیاں ہو رہی. ابھی دور دوسرا تھا. تاریخ نے لکھا ہے، اب تاریخ نے لکھا ہے، یاد رکھیے گا، یہ 7 سال کے بعد ہے. سنس نبی کا یہ اس دنیا سے وصال ہونا، یہ کب ہے؟ دنیا ہجری سن یاد ہے آپ کو؟ 10 کے بعد آ جائیے. سفر 11 ہے اور سن 17 ہجری کا یہ واقعہ، تو 6 سال ہوئے نا. اب تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ 7ویں سال بڑا زبردست قحط ہوا. جب پانی نہ ملے، غور سے سن رہے آپ، مجھے معلوم ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے، سنیے گا پتہ چلے گا. تاریخی حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا، جب ہو گیا یہ، تو اس وقت تاریخ نے لکھا کہ دوسرا دور ہے، حاکم ہیں جن کے مزاج سے پہلے دنیا واقف ہے، بڑے سخت. اب قدرت نے پتہ نہیں کون سی نافرمانی دیکھی، قحط آ گیا. دعا خانیوں پہ دعا خانیاں ہوئی، نمازوں پہ نمازیں پڑھی گئی، لیکن پانی نہ برسا. جب پانی نہ برسا تو خود یہ کہتے ہیں کہ لوگوں گھبراؤ نہیں، میں کل ایک دروازے پہ جاؤں گا. یہ خود ان کا قول تاریخ میں ہے، کل میں ایک دروازے پہ جاؤں گا جہاں جا کر انسان مایوس نہیں پلٹتا. اللہ کی رحمت سے ہم سب سیراب ہوں گے، یہ کہہ کے چلے، مگر شرم سے قدم نے اٹھنا گوارا نہ کیا. پھر کر اپنے گھر میں پلٹ آنا، غیرت نے اس کو بھی گوارا نہ کیا. لوگوں کے سامنے منہ کیا دکھلاؤں گا، اس لیے تیسرا راستہ نکالا. رسول کے چچا کے بیٹے کے پاس گئے، عباس کے بیٹے ابن عباس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، اے ابن عباس، تمہیں معلوم ہے کہ جب کبھی اللہ کی رحمت مانگی جاتی ہے تو جب تک نبی کے خانوادے کو وسیلہ نہ بنایا جائے رحمت ملتی نہیں. میں سب سے کہہ کے آیا ہوں، سیرابی ہوگی، تم بنی ہاشم کو چلنا پڑے گا دعا مانگنے کے لیے، تاکہ خدا بارش دے دے. کہ اللہ پھر بیٹھ میرے گھر میں، یہاں آ گیا تو بیٹھ میرے گھر میں. کہا بیٹھا ہوں. کہا دیکھ میں جاتا ہوں، انہیں بلا لاؤں گا کہ جن کی زبان کبھی خالی نہیں جاتی. اب یہ تو نہ جا سکے، لیکن ابن عباس اٹھے، مولا کے دروازے پہ آئے، آگے کہتے ہیں اے مشکل کشا، اے ابو طالب کے لال،
کہا میں آیا ہوں دوسرا کوئی نہیں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا چلو امت پیاسی ہے, امت پیاسی ہے چلو. کہا اچھی بات ہے آ گئے ابن عباس تو میں چلتا ہوں. اٹھے شہزادوں کو لیا, ایک شہزادہ دائیں طرف ایک شہزادہ بائیں طرف, ابن عباس کے ساتھ آئے. اب جب یہاں سے چلے ہیں تو وہ سردار بھی چلے, اور پھر اب قافلہ ذرا بڑھتا چلا گیا. جیسے قافلہ بڑھنے لگا تو وہ میرا مولا جو خود کریم ہے, ابن کریم ہے, جس نے اپنے دروازے سے کسی کو نہیں ہٹایا, مگر یہ عجیب منزل تھی. ابن عباس سے کہتے ہیں ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم سے دور رہیں, ان سے کہہ دو ہم سے دور رہیں. ابن عباس سے کہا دور رہنا. کہا جب ہم دعا کریں تو ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو. یہ مولا یہ کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہتا ہوں مزاج جانتا ہوں. اس لیے اس انداز سے مولا آیا, میدان میں کھڑا ہوا, کھڑا ہو کر ایک دفعہ اپنے اس طرف ایک شہزادے کو رکھا, اس طرف ایک شہزادے کو رکھا, خود ہاتھ اٹھایا, قدرت مسکرائی. آج تو سمجھو امن یجیب المضطر, صلوات پڑھو محمد علیہ. تاریخ نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے, پورا واقعہ لکھا ہے. اس کے بعد جب ہاتھ اٹھ گئے تو ظاہر ہے پوری کائنات جس کی فرما بردار ہو, ان بارش کو دینے والے بادلوں میں کیا ہمت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی رک جائیں. اس لیے ابر رحمت جھوم کے چلا اور رسول کی امت سیراب ہو گئی. تو جو پیاسا پانی پا جائے, جو مایوس اس کی مایوسیاں امید میں بدل جائیں, تو اسے کہنا تو پڑے گا ایک مرتبہ. فطرت جو ہے پہلی مرتبہ سچ کہلوا لیتی ہے. اس لیے انہوں نے بھی خود کہا کہ جب کبھی ہم مصیبتوں میں گرتے ہیں اور الخصوص جب کبھی ہمیں خدا سے رحمت مانگنی ہو تو ہم بنی ہاشم کو وسیلہ بناتے ہیں. ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں, بغیر ان کے وسیلے کے خدا دیتا نہیں. اب میں کیا کہوں, میری جانیں قربان ہو, جب بڑے بڑے بغیر وسیلے کے نہ پائیں, جب بڑے بڑے بغیر وسیلے کے نہ پائیں, تو اب آج کی دنیا کو بھی ایک سیرت تو بتا کے گئے کہ اختلاف اپنی جگہ, مگر نا امیدیوں میں امید کی کرن جہاں ملے وہ در نہ بھولنا. صلوات پڑھو محمد علیہ. تو میرے عزیزوں اسی لیے کہا جب جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جب جب یہاں آتی ہے, اور مجھے یہ کہنا ہے کہ بنیادی دشمن کو جب یہ نہیں تانا دیتے, ورنہ کہنے کا حق تھا جاؤ, آج کیوں ہمارے پاس ہے, جاؤ طاقت ہو تو مانگ لو, لینا ہو تو لے لو, ڈائریکٹ رشتہ ادھر سے قائم کر چکے ہو, سب کچھ کہنا ہو کہہ لو. ادھر قدرت مسکرا رہی تھی, ادھر رسالت دیکھ رہی تھی, اور ادھر امامت اپنا کرم بانٹ رہی تھی. ساری دنیا پا رہی تھی, اور پانے والی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہاں سچ ہے یہ کہ اگر کچھ خدا کے یہاں سے لینا ہو تو ان کا دامن تھامنا چاہیے. جنہوں نے اس
اس وقت اس ماحول میں انشاءاللہ پھر رات کو آپ کو زحمت تو دینی، کیا کروں، یہ 10 دن مجھ سے زیادہ آپ مصروف رہتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ماتم بھی کرنا ہے، نوحے بھی پڑھنے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ آج اتنا ہی بانٹ دیا۔ پیاسوں کو پانی پلا دینا اس گھرانے کا کام ہے۔ ساتھ رہیں گے، ہاں بابا دلا دیجئے انہیں۔ جس باپ نے اپنا کردار اپنی زندگی میں کئی طرح سے پیش کیا تھا، خدا سے مانگ کے دینا ہو تب بھی ہم دلا دیں گے، ہمارے اختیار میں وہ جب بھی دے دیں گے۔ اور ان کے کردار کا سکہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ یہی فرات ہے اصل ندی، اور کربلا میں اس کی نہر کاٹ کے لائی گئی۔ اسے فرات بھی کہہ لیتے ہیں مگر اس نہر کا نام علقمہ ہے، یہ کربلا میں اسی سے کاٹ کے لائی گئی تھی۔ اصل فرات پر یزید کا بابا قابض ہوا تھا، پہلے سے جا کے قبضہ کر کے کہا تھا نہ دینا پانی علی والوں کو نہ علی کو، اور جیسے ہی یہ کیا ویسے ہی ادھر سے مولا کے چاہنے والوں نے کہا آقا حکم کیا ہے، کہا چھین لو، اور گئے علی والے قبضہ کیا گھاٹ پہ، قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے والوں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ بتاؤ ہم نے تو انہیں روک رکھا تھا، اب انہوں نے قبضہ کر لیا، ہوگا کیا، ہم مر جائیں گے؟ کہا نالائق ہو، تم علی کو نہیں سمجھتے، میں پکا دشمن ہو کے سمجھتا ہوں، علی کبھی پانی نہیں روکے گا۔ اللہ اللہ، دشمن بھی اتنا جانتا ہے کہ کریم کون ہے۔ تیرے کرم کے صدقے میرے مولا، تیرے کرم کے صدقے میرے مولا کا کبھی نہیں روکے گا۔ خود اپنے والوں نے بھی آگے پوچھا مولا کریں کیا، سزا دے دیں؟ جیسا اس نے روکا تھا ہم بھی نہ دیں؟ کہا نہیں، پانی روکا نہیں جاتا، ارے ہم خدا والے ہیں، جب خدا اپنے منکرین سے پانی نہیں روکتا تو اس کا بندہ اپنے دشمنوں سے پانی کیوں روکے گا؟ اور جب اسی میں سارا راز ہے، آپ سمجھ جائیں، جب باپ کے سامنے باپ کا خود کردار یہ بیٹا دیکھ رہا ہے، جس بیٹے کو اسی فرات کے ایک نہر پر روکا گیا، الگ کر دیا گیا، یہ جانتے تھے کہ یہ جس کا وارث ہے وہی کام کرے گا یہ، لیکن ہم کیوں ایسا کریں؟ نہیں، اسی لیے اپنے بھائی کو ہٹا لیا تھا، ورنہ قسم ہے اس پروردگار کی، عباس کے ہوتے ہوئے فرات سے حسین کے خیمے کبھی نہ ہٹتے کبھی نہیں، لیکن ہٹا دے کہا پانی روکنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، لے یزید یاد رکھنا یہ بھی ایک ہمارا انعام ہے، پیو جتنا دل چاہے پیو، جو چاہے کہو، ہمارے گھر پہ یہ آیا ہوگا، ہونے دو، دنیا یہ سمجھے گی نا کہ پیاس کیا ہوتی ہے، پانی کو دیکھ کر ہمارا نام لیا جائے گا، تیرا نہیں، تیرا نہیں، اور سچ ہے ہمیشہ آج تک ہے۔ کتنی پیاس تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، خالی ایک اشارہ بتا دیتا ہوں کہ بچہ تو پہلے تڑپ جاتا ہے، چھوٹا ہے، اس چھوٹے کے تڑپنے سے آدمی سمجھتا تو ہے پیاس ہے، مگر بڑے میں برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے، تڑپے نہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیاسا نہیں، برداشت ہے۔ تو اب اس میں بڑوں میں بھی، میں سب کو تو نہیں، آج ایک بڑے کا تذکرہ کر دوں، اتنا بڑا ہے کہ پورے 18 برس کا، اور اتنا اچھا ہے کہ اس کی ہر ادا رسول ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس کی ہر ادا رسول ہے۔ اگر دنیا آج تک زلف رسول پہ اس کی قسم کھاتی ہے
تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں سے نہیں دیکھا تھا؟ جو اٹھتا تھا تو رسول کی طرح، چلتا تھا تو رسول کی طرح، بولتا تھا تو رسول کی طرح، جس کے صدقے سے دنیا پانی پائے وہ شبیہ۔ مگر 18 برس کا تھا نا تو صبر تھا، ماں سے بھی نہیں کہا پیاسا ہوں کسی تاریخ میں، ورنہ ماں پتہ نہیں کتنا بے چین ہوتی۔ خیمے میں آ کے جوان کہتا اماں پیاسا ہوں، صبر کیا، نہیں کہا۔ چچا کے سامنے آ کر نہیں کہا چچا عباس پیاسا ہوں، نہیں۔ باپ سے بھی بس جس وقت کہا ہے وہ عجیب حال ہے۔ اس لیے میرا دستور ہے کہ میں جب یہ 6 تاریخ آتی ہے نا تو میں لیلا کے اسی جوان کا تذکرہ 2-4 لفظوں میں کر دیتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھ سکتا، انشاءاللہ ہم آپ رو لیں گے، سن لیں آپ۔ نہیں بولتا تھا، وقت وہ آ گیا کہ اب لشکر رہا نہیں، وقت وہ آ گیا کہ اب کوئی نہیں تھا جو حسین کے اس کڑیل جوان کا دامن تھام لے کہ نہ جاؤ۔ جب کوئی نہیں تو باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بابا کسی کا جوان بیٹا کس کام کا، اب تو کوئی نہیں ہے نا۔ جب تو آپ سے کہتا تھا تو کہتے تھے کہ قلب لشکر ہو، بابا لشکر تو نہیں، لشکر تو نہیں، اب کب تک جیے گا، کب تک جیے گا یہ جوان؟ جب اس طرح بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر، تو ایک مرتبہ باپ نے بھی حسرت سے دیکھا، پتہ نہیں حسرت کا انداز کس طرح سے حسین کا پورا ہوا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن انتہا سمجھے کہ جب اجازت دی جوان گھوڑے پہ بیٹھ کے چلنے لگا تو ہاتھ اٹھا دیا، اللہ گواہ رہنا، اللہ میرے معبود گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب کی شبیہ کی طرح۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کس کے لیے ایسا کیا ہو، مگر اپنے جوان کے لیے کیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مگر پھر بھی ضبط نہ ہو سکا، صبر نہ ہو سکا، صبر نہ ہو سکا، جوان گھوڑے پہ چلا۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ گھوڑا تیز چلتا ہے یا نہیں۔ جوان بیٹے کے دل میں یہ ارمان تھا کہ جلدی مقتل میں پہنچ کر باپ کے دشمنوں سے بدلہ تو لے لوں، تھوڑا بہت جہاد تو کر لوں، اس لیے گھوڑے کو ایڑ تو دی ہوگی نا، بس اتنا ذہن میں تصور رکھیں۔ ایک مرتبہ وہی جوان مڑا اور مڑ کے دیکھتا ہے بابا آ رہے ہیں، اب بتاؤ بے چین بابا کس طرح گیا ہوگا۔ رو میرے بھائیو، اللہ ہم کو کسی غم میں نہ رویا ہے، میری مائیں بھی ماتم کرے گی، بہنیں بھی ماتم کرے گی، میرے بچے بھی ماتم کریں گے، میرے جوان بھی ماتم کریں گے۔ اللہ اللہ، ہمارے ہی زمین کے خطے پر آج ایک حصہ ہے پاکستان میں، مجھے انگلینڈ میں اس کا پتہ چلا، میں نہیں جانتا تھا یہ رسم۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے آج آپ ہمارے گھر چلیں۔ میں نے کہا کیوں آپ بلا رہے ہیں؟ کہا ہمارا بیٹا آج پورے 18 سال کا ہو گیا۔ میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا حسین کے 18 سال کڑیل جوان کی یاد بنائیں گے۔ اللہ اللہ، اپنے بیٹوں کے 18 برس پورے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ کیا جاتا ہے۔ دوستو کتنا بے چین ہو کے باپ چلا ہوگا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ باپ نے قدموں کی آواز سنی، بیٹا مڑ گیا، گھوڑے کو روکا، اب اس کے بعد کہتے ہیں بابا بابا آپ مجھے اجازت دے چکے تھے نا، ارے اس بے چینی سے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے اے میرے کڑیل جوان، کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا۔
بس عزیزو، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا بے چین ہوئے ہوں گے، مگر اس بے چینی میں جب دل کی بات کہہ دی تو شاید کچھ بوجھ ہلکا ہو گیا ہوگا۔ بیٹا ہر باپ چاہتا ہے نا کہ اس کا لال اس کی گودی بھرے۔ اولاد کیا ہوتی ہے جب بھی پتہ چلتا ہے نا۔ میرے لال یہ کہہ کے رک گئے، چلا گیا علی اکبر۔ پھر بھی بے چینی کے لیے ایک بات کہی، بیٹا میرے لال، میدان میں جب ذرا فرصت ملے نا تو ذرا چہرہ ادھر کر لینا، ذرا ہماری طرف رخ کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہتا ہوں کہ جب تک رہو رسول کی زیارت کرتا ہوں۔ بس بیٹا ہے، بات سن کے گیا ہے نا۔ مجھے سب نہیں کہنا ہے کہ کبھی موقع ہوگا تو کہوں گا، آج تو خالی ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اب تک کبھی نہیں کہا پیاسا ہوں پیاسا ہوں پیاسا ہوں، ابھی نہیں بولا علی اکبر۔ میدان میں جہاد کیا، کچھ زخم لگے، جسم سے خون بہا، گرم ہوائیں لگی، گرم ریتی تھی، ایسی بات ہوئی کہ پلٹ کے چلے آئے۔ اے علی اکبر، میدان سے کیوں پلٹے ہو؟ کہا خالی ایک بات بتا دے کے لیے۔ آئے، باپ کے قدم بوسی کی، سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب تک جس علی اکبر نے کسی سے کچھ نہ مانگا تھا، اب باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جانتے تھے پانی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا ایمان کہتا ہے اگر حسین کہہ دیتے کہ بیٹا سبیل یہی ہے کہ لڑکے لے لے، تو قسم ہے اس پروردگار کی، قسم ہے اس پروردگار کی، رسول کی رسالت کی قسم ہے، اس جوانی کی قسم ہے، علی اکبر پھر فرات اٹھا کے لاتا۔ لیکن کہا نہیں، آپ میرے قریب آ جاؤ۔ بیٹے کو قریب بلایا، اپنی سوکھی زبان نکالی، کہا بیٹا ذرا اسے چوس لے۔ اللہ زبان چسانی نہیں تھی، بیٹے نے منہ میں زبان رکھی، رکھ کے فوراً منہ ہٹا لیا۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے۔ کہا بیٹا یہی پیاس تو امتحان ہے۔ اب تاریخ چپ ہے، بس اسی کے لیے عظامت دی ہے، میری مائیں رو رہی ہوں گی، آپ ماتم کر رہے ہیں، میرے جوان کی آنکھوں میں آنسو ہے، بے چین ہو کے لوگ رو رہے ہیں۔ مجھے جملہ کہنا ہے عزادارو، بیٹا جب باپ کے سامنے سب کہہ رہا ہوگا، باپ کی زبان اپنے منہ میں رکھی ہوگی، جو کچھ بھی کہا ہوگا تو درے خیمہ کا پردہ ہٹا نہ رہا ہوگا۔ ارے ایک ماں تھی جو پردہ ہٹا کے دیکھا کرتی تھی، بیٹے کو دیکھا گئے میرے لال، ارے بڑا پیاسا ہے نا، یہ ماں بھی مجبور ہے۔ رو چکے آزادار اور روئیں گے، جو چند دن ملے خوب روئیں گے۔ اللہ ہمیں رونے کی توفیق دے، توفیق دے۔ باپ کے دل کا ارمان جو ہوتا ہے نا، باپ کے دل کا جو ارمان ہوتا ہے نا، بیٹا کبھی کبھی اسے سمجھا کرتا ہے۔ جب بیٹے نے آگے کہہ دیا تھا بابا پانی چاہیے، کیا پانی کی کوئی سبیل ہے؟ اگر مل جاتا ہے قطرہ پانی تو دشمنوں کو بتا دیتا ہے۔ جب باپ سے پانی نہ پا سکے تو دل میں خیال آیا نا، میرا بابا سوچے گا کہ میرا جوان پیاسا مر گیا۔ یہ باپ کی تسلی ہے، باپ کی تسلی کے لیے علی اکبر کا ایک کردار ہے۔ اس لیے جب مقتل سے آواز دی، بابا سلام قبول فرمائیں، حسین چلے تو چل نہ سکے، گھوڑے پہ کیسے بیٹھ سکتے؟ گھوڑے پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ بھائی گیا تھا تو کمر ٹوٹ گئی تھی، بیٹا گیا تو نظر چلی گئی، گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکے، چلے کیسے؟ کربلا کا رائٹر حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین اس طرح چل رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ چاروں ہاتھوں باہوں سے چلتا ہے۔ گرتے پڑتے چلے،
गिरते पड़ते चले, कहते चले या अली, या अली। बताओ, दरे खैमा से देखने वाली बीवियां तो थी, ज़ैनब से सब्र न हो सका, ज़ैनब से सब्र न हो सका। 18 बरस तक पाला था, खैमे का पर्दा हटा दिया, बेअख्तियार चली, सर से रदा भी गिर गई, मैदान में पहुंच गई, जवान के सिराने बैठ गई, जवान के सिराने बैठ गई। बाबा बेचैन पहुंचा, बहन को देखा, एक मर्तबा बाजू थामा, ज़ैनब खड़ी हो जाओ। अब आप सोचेंगे किस तरह ज़ैनब को खैमे में पहुंचाया। मुझे नहीं मालूम कि खैमे से फिर किस तरह बाप बेटे की मैयत पे पहुंचा, मगर जब लाश पे पहुंचे, एड़ियां रगड़ रहे थे, हाथ सीने पे था, बाप ने सर दानों पे रखा, हसरत से बेटे ने आंखें खोली, आंखें खोल के बाप को देखा, हमारी जानें निसार हो ऐसे कड़ियल जवान पर, दर्द भूल गया, लबों पे मुस्कुराहट आई, बाप से फिर कहने लगे बाबा बाबा बाबा। जैसे ही हुसैन ने अपने लाल को देखा, एक मर्तबा कहने बाबा ये देख ले आप, ये मेरा बाबा भी, मेरा दादा भी खड़ा है, ये मेरा नाना भी खड़ा है, मेरा नाना भी खड़ा है, मेरे दादा ने मुझे कौसर पिला दिया। ये कहा क्यों अली अकबर? कहा इसीलिए कि बाप के दिल में एक सदमा था ना कि मैं ये बेटे ने पानी मांगा न पाया, ये बाबा देखो कह के जा रहा हूँ, मेरे दादा ने पिलाया है, नाना लेके खड़ा है। अरे बाबा के हाथ से बेटे ने पिया है, नाना के हाथ से आप से राम हो गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदावंदा इन रोती आंखों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ भी अज़ादारान इमाम मज़लूम है तो उनको महफूज रख। पालने वाले तेरे हुसैन के कड़ियल जवान का वास्ता, जवानों को रोने और मातम करने के लिए बाकी रख। खुदावंदा हर तरह की मदद फरमा अज़ाए हुसैन के लिए। पालने वाले इन सब की मग़फ़िरत भी फरमा। महबूब तेरी बारगाह में आज तक बस खाली अब मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना ही मांगूंगा कि हमेशा इनके आंसुओं से रुमाले ज़हरा भरा रहे। खुदावंदा इसी की हमें भी तौफीक दे।